السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، عربی لغت میں برزخ دو چیزوں کے درمیان روک کو کہتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ اس لیے برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے پہلا گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ اور چوتھا جنت یا دوزخ مقرر فرمایا ہے۔ دنیا کو دار امر اور آخرت کی کھیتی قرار دیا۔ برزخ میں مومن راحت میں اور کافر یا فاسق تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین، جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور فرشتے کو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کے نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی طرح طرح کی چیزوں سے بہلاتے ہیں۔ کبھی خوبصورت حوریں سامنے کی جاتی ہیں، کبھی عمدہ پھل اور خوبصورت چشمے اور جنت کے خوبصورت محلات۔ جنت کے خوبصورت مناظر دیکھ کر مومن کی روح بدن سے نکلنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ ناظرین، ملک الموت اس مومن سے نرمی سے بات کرتا ہے۔ موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سکرات کو موت کے وقت موت کی تکلیف بیان کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، اس وقت میری حالت یہ ہے کہ جیسے میرا ایک پہلو دوسرے میں جکڑا ہوا ہے، سانس میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک خاردار ٹہنی میرے پاؤں سے سر کی طرف اندر ہی اندر کھینچی جا رہی ہے۔ یہ تکلیف ایک مومن کی ہے، لیکن کافر یا فاسق کی تکلیف ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے۔ جن کی جان فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ مومن کی جان نکلنے کے بعد زمین کے وہ حصے رونا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے یہ مومن بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ حصے بھی گریہ زاری کرتے ہیں جہاں سے اس نیک بندے کا رزق اترتا تھا اور اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی یہ گریہ زاری مومن کے مرنے کے بعد 40 دن تک جاری رہتی ہے۔ مومن کی یہ شان دیکھ کر ابلیس شیطان زور سے چیختا ہے اور بڑی حسرت سے اپنے گروہ سے کہتا ہے، یہ شخص ہمارے جال سے کیسے بچ کر نکل گیا؟ ابلیس کا گروہ کہتا ہے، یہ معصوم تھا، اس لیے یہ ہمارے فریب میں نہیں آیا۔ ملک الموت اس کی روح لے کر آسمان پر چڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازہ چاہتا ہے کہ پاک روح میرے دروازے سے داخل ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ جب ملک الموت اس روح کو لے کر عرش کے قریب پہنچتے ہیں تو روح رب العالمین کے سامنے سجدہ میں گر جاتی ہے۔ ناظرین، جب کافر یا فاسق کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ میرے دشمن کے پاس جا اور اس کو میرے پاس لے آ۔ میں نے اس کو فراوانی سے رزق دیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے اسے نوازا، لیکن یہ دنیا میں میری نافرمانی ہی کرتا رہا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے اس نافرمان بندے کی طرف انتہائی بھیانک شکل میں جاتا ہے۔ اس کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ایک بڑا گھر جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے کوڑے اور آگ کے بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرد اس بندے پر مارتا ہے جس کے کانٹے اس کے رگ و روپ سے گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس گز کو کھینچتا ہے۔ باقی فرشتے آگ کے کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ گوشت کھانے لگتا ہے۔
ناظرین، مالک الموت اس کی روح کو پاؤں کے انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتا ہے اور پھر پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتا ہے، پھر وہاں سے نکال کر پیٹ میں، پھر پیٹ سے نکال کر سینے میں روک دیتا ہے۔ روح کو جگہ جگہ روکنے کا مقصد اس شخص کو زیادہ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا رکھنا ہوتا ہے۔ پھر فرشتے جہنم کے انگارے اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور مالک الموت کہتا ہے، اے ملعون، روح نکل اور جہنم کی طرف چل۔ زمین کے وہ حصے جہاں یہ گناہ کیا کرتا تھا اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین، شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جاتے ہیں اور اسے خوشخبری سناتے ہیں، مبارک ہو، فلاں آدمی کو آج ہم نے جہنم تک پہنچا دیا۔ جب ایسے شخص کی روح جس میں سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ پھر فرشتے اس روح بد کو زمین کی طرف لے آتے ہیں اور کافروں کی روحوں میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ اس وقت تک جنت میں داخل ہونے پائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو جائے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کی گڑھی میں سے ایک گڑھی ہے۔ جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو ایسے فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آواز بادروں کی دو داج گرج کی طرح خوفناک ہوتی ہے، ان کے دانت ایسے ہوتے ہیں جیسے بیل کے سینگ، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کے شعلے نکلتے ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ خوفناک فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں، وہ مومنوں کے سوا کسی پر رحم نہیں کرتے۔ ان کے ہاتھوں میں اٹھورا ہوتا ہے، اگر جن و انسان تمام مل کر اٹھانا چاہیں تو اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دونوں میت سے کہتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جا۔ میت فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس وقت یہ مردے سے تین سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ فرشتے جواب سن کر کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر چاروں طرف سے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت پاکیزہ پوش جس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہوں گی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی رب کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے عمدہ باغ ہیں جن میں تو ہمیشہ خوش و خرم رہے گا۔ وہ کہے گا، خدا تجھے خوش رکھے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہتا تھا اور گناہوں اور بدکاریوں سے بچتا تھا، اللہ تجھے نیک بدلہ دے۔ پھر ایک منادی آواز دے گا کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کے واسطے قبر میں سے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دو۔ رحمت کے فرشتے اس کے واسطے جنت کا خوبصورت فرش بچھائیں گے اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس میں سے جنت کی خوشبودار اور ٹھنڈی ہوائیں قبر کو معطر کریں گی اور جنت کی قندیل لائی جائے گی جس کی روشنی سے قبر منور ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔